حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی سے جو لڑائی ہوئی وہ حق و باطل کی نہیں تھی، کفر اسلام کی نہیں تھی، وہ بھائی بھائی کی لڑائی تھی اور اجتہاد کے اختلاف کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ اور ضروری نہیں ہوتا دو بندے آپس میں لڑے ان میں سے ایک ضرور باطل پہ ہو، ایک ہی حق پہ ہو، ایک باطل پہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے دونوں لڑنے والے حق پہ ہوتے ہیں، لڑائی کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہے، فریق ثالث کی سازش کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی شرارت کا نتیجہ ہوتی ہے، لڑنے والے دونوں حق پہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال؟ اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ ذکر کیا، اس سے یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی آپس میں کچھ لڑائی ہوئی۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کوہ طور پہ گئے تو اللہ سے ہم کلامی کے شرف کا اس قدر انہیں اشتیاق تھا، شدت اشتیاق سے قوم کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے چلے گئے اور اپنا نائب قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون کو بنا گئے۔ شدت اشتیاق میں آگے نکل گئے، پیچھے بھائی کو چھوڑ گئے، کہا کہ یہ میرے بعد قوم میں میرے نائب ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ وہی لینے گئے، حضرت ہارون قوم میں رہے نائب کی حیثیت سے۔ قوم میں ایک منافق اور شرارتی تھا موسیٰ بن ظفر صابر، اس نے قوم میں فتنہ پھیلا دیا، بچڑے کی پوجا کے فتنے میں قوم کو مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت ہارون نے بڑا سمجھایا، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تو قوم کی حالت دیکھی پریشان ہوئے۔ پہلے تو قوم سے خطاب کیا، قوم کو سمجھایا کہ کس طرف چل پڑے، اس کے بعد پھر حضرت ہارون کا رخ کیا اور حضرت ہارون کی اچھی بھلی خبر لی، ان کو داڑھی سے پکڑ لیا، داڑھی سے پکڑ کے ڈانٹا اور ان پہ سختی کی۔ قرآن نے اس واقعہ کو ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی پکڑی تو حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، میری ماں کے جنم دیے ہوئے، یہ لفظ نرم کرنے کے لیے بولا۔ سگا بھائی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یا ابن ام، رشتہ حقیقی یاد دینا ہے، یا ابن ام، اے میری ماں کے جنم دیے ہوئے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑو، ولا براسی، میرے سر کے بالوں کو بھی نہ پکڑو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ نبیوں کی داڑھی اتنی ہوتی تھی جو مٹھی میں آ جاتی تھی، خشخشی داڑھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا یہ آج کا تجدد پسند طبقہ جو داڑھی کو کھال سے لگاتا جا رہا ہے، تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے برعکس ہے۔ داڑھی اتنی ہونی چاہیے جسے پکڑ لیا جائے، قبضہ، مٹھی، اور اسی کے ہم احناف قائل ہیں، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری، جب تو نے دیکھ لیا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، ان سے جہاد کیوں نہیں کیا، افعصیت امری، کیا تو نے میری مخالفت کی؟ تو حضرت ہارون عذر پیش کر رہے ہیں، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ اگر میں ان سے جہاد کروں یا ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے آ جاؤں تو آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کو تفریق میں مبتلا کر دیا، بانٹ دیا اور میرا انتظار نہیں کیا۔ جب حضرت ہارون نے اپنا عذر بتایا کہ میں نے اپنے اجتہاد سے اس طرح نہیں کیا، نہ ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے آیا اور نہ ہی میں ان سے جہاد کے لیے آمادہ ہوں،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عذر سمجھ میں آیا، انہوں نے عذر قبول کر لیا۔ جب عذر قبول کیا تو پھر دونوں بھائیوں نے موسیٰ بن ظفر سامری کا رخ کیا، جو شرارتی تھا اور جس نے سارا فتنہ پھیلایا تھا، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، سر کے بالوں کو پکڑ لیا، گھسیٹا۔ تو جب سمجھ آ گئی تو دونوں نے اس کا رخ کیا اور اس کا تعاقب کیا۔ اب اس واقعہ سے چند باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ لڑائی ہوئی، لڑنے والے دونوں بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، باطل پر کوئی بھی نہیں تھا، دونوں حق پر تھے۔ لڑائی فریق ثالث کی سازش اور شرارت کی وجہ سے ہوئی، اور اس لڑائی میں دونوں کا موقف مبنی پر اجتہاد تھا، ہر ایک اپنے اپنے اجتہاد پہ قائم رہا۔ سازش بے نقاب ہو گئی، دونوں اکٹھے ہو کے سامری کے پیچھے چڑھ گئے، دونوں نے سامری کا پیچھا کیا، دونوں حق پہ تھے۔ تو اس واقعہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر دو نبی لڑ کر حق پہ رہتے ہیں تو ایک نبی کے دو صحابی لڑ کر بھی حق پہ رہتے ہیں۔ تو جب یہ صفین میں بھی ایسا ہی ہوا، لڑائی ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین، ان کے طرفداروں کے مابین۔ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی، بھائی بھائی کی تھی۔ دونوں لڑنے والے حضور کے شاگرد اور تربیت یافتہ تھے۔ دونوں کی لڑائی فریق ثالث باغیوں اور رافضیوں کی سازش سے ہوئی، ان کی سازش کا نتیجہ تھا۔ دونوں اپنے اپنے اجتہاد پہ قائم رہے، دونوں کے سامنے سازش کھل گئی، دونوں آپس میں اکٹھے ہو گئے، صلح کر لی، اور دونوں نے پھر باغیوں کا تعاقب کیا۔ تو جب قرآن کریم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا واقعہ ذکر کیا، اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ضروری نہیں کہ دونوں لڑنے والے حق پہ نہ ہوں، ایک حق پہ ہو ایک باطل پہ ہو، دونوں حق پہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوا، اس بات کا انکار نہیں کہ لڑائی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے ہوئی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، محرکات اور عوامل۔